جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 73 پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے حمراء الاسد سے واپسی اور ابو عزہ کے قتل کا حکم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمراء الاسد سے واپس تشریف لائے تو اس وقت ابو عزہ کو گرفتار کیا گیا۔ یہ وہی شخص ہے جسے غزوہ بدر میں بھی گرفتار کیا گیا تھا اور بغیر فدیہ لیے رہا کیا گیا تھا، کیونکہ فدیے میں دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا اور اس کی اولاد بھی زیادہ تھی، فقر و فاقہ بھی تھا، اور اس کو اس شرط پر چھوڑا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا، لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی کی اور نازیبہ اشعار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے جذبات کو ابھارا اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے خود بھی احد آیا۔ جب یہ گرفتار ہوا تب پھر اس نے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معافی مانگی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکہ جا کر یہ کہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے معاویہ کے قتل کا حکم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمراء الاسد سے واپس تشریف لائے اس وقت معاویہ کے قتل کا حکم بھی صادر فرمایا۔ معاویہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ مدینہ پہنچ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر دستک دی۔ ان کی زوجہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے کہا، عثمان کا چچا زاد بھائی۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی گھر پر موجود نہیں ہیں۔ معاویہ نے کہا، ان کو ذرا بلواؤ کیونکہ ان کی کچھ رقم میرے اوپر واجب ہے۔ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ جیسے ہی انہوں نے معاویہ کو دیکھا تو کہنے لگے، تم خود بھی تباہ ہوئے اور مجھے بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔ معاویہ نے کہا، بھائی مجھے پناہ دے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو گھر میں بلایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت پہلے ہی حکم دے چکے تھے کہ معاویہ اس وقت مدینہ میں ہے، اس کو تلاش کر کے لے آؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم معاویہ کی تلاش میں نکلے۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت عثمان کے گھر میں ہوں گے۔ جیسے ہی لوگ مکان کے اندر داخل ہوئے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو اشارے سے بتلا دیا کہ معاویہ اس حجرے میں ہیں۔ لوگوں نے اس کو باہر نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم فرمایا۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے،
میں اس وقت معاویہ کے لیے امان حاصل کرنے آیا تھا، اس لیے آپ عنایت فرما دیجئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا اور 3 دن کی مہلت دی کہ 3 دن کے اندر اندر مدینہ شریف سے نکل جائے، اگر 3 دن کے بعد مدینہ میں نظر آیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حمراء الاسد سے واپس تشریف لائے تو معاویہ کے موجود ہونے کی اطلاع ملی۔ معاویہ مدینہ میں اس وجہ سے قیام پذیر تھا تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبریں معلوم کر کے قریش مکہ کو بتا سکے۔ معاویہ کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قتل کا حکم صادر فرما چکے ہیں، اس نے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، مگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسی جگہ معاویہ ملا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی، پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے واقعات متفرقہ سن 3 ہجری۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نافذ ہوا۔ ذوی الارحام کا کوئی حصہ نہ تھا، لیکن اسی سال ان کے حقوق کی تفصیل بیان کی گئی۔ پہلے مشرکہ عورت کا نکاح مسلمان سے جائز تھا۔ 3 ہجری میں اس کی حرمت نازل ہوئی۔ بعض روایات میں سن 3 ہجری اور بعض روایات میں سن 4 ہجری میں شراب کے قطعی طور پر حرام ہونے کے احکام نازل ہوئے۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے سن 4 ہجری کے واقعات، اور اس میں سب سے پہلے ہے اہل ایمان کے لیے داخلی اور خارجی مشکلات کی وجہ۔ تمام قبائل عرب سوائے 1-2 کے سب اسلام کے دشمن تھے، اور دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ ہر قبیلہ بت پرستی کو اپنا دین سمجھتا تھا۔ قریشی قبیلہ بھی بت پرست تھا، اور تمام قبائل قریشی قبیلے کے ہی ماتحت تھے۔ دین اسلام بت پرستی کے ساتھ قتل و غارت گری اور لوٹ مار سے بھی روکتا تھا، اور تمام قبائل کا ذریعہ معاش یہی تھا۔ حج کے زمانے میں تمام قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے اور قریش ان کو اسلام دشمنی پر ابھارتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بدر کی فتح نے ہر قبیلے پر رعب بٹھا دیا تھا، اس لیے تمام قبائل اپنی اپنی جگہ خاموش تھے اور مسلمانوں سے ڈرنے لگے تھے۔ اور غزوہ احد کے بعد جزوی شکست نے حالات تبدیل کر دیے اور دوبارہ تمام قبائل مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ سن 4 ہجری کے شروع ہی سے چھوٹے چھوٹے غزوات اور سرایا کا وسیع سلسلہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ وہی غزوہ احد کا واقعہ ہے جس نے کفر کو ایک بار پھر سر اٹھانے کا موقع دیا۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کے لیے داخلی اور خارجی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مدینہ پر ہر طرف سے خطرات منڈلانے لگے اور سب نے دل میں ٹھان لی کہ اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ نیکسٹ سریا ہے سریا ابی سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ محرم 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خویلد کے بیٹے طلیحہ اور سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کے لیے اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، اور اس مقابلے کے لیے انہوں نے قبیلہ بنو اسد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 150 مہاجرین اور انصار کا ایک لشکر حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ فرمایا۔ قبیلہ بنو اسد کے لوگ یہ خبر سنتے ہی منتشر ہو گئے، بہت سے اونٹ بکریاں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بطور غنیمت مسلمانوں کو یہ مال ملا۔ مال غنیمت میں اتنی برکت تھی کہ خمس نکالنے کے بعد ہر شخص کے حصے میں
700 اونٹ اور بکریاں آئیں۔ طلیحہ کا اسلام قبول کرنا۔ دونوں بھائی طلیحہ اور سلمہ جو مقابلے کے لیے نکلے تھے، ان میں سے طلیحہ بعد میں ایمان لے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے۔ پھر دوبارہ تائب ہوئے اور اسلام میں داخل ہو کر کفر کے خلاف برابر جنگ کرتے رہے اور بالآخر شہید ہوئے۔ اگلا سریہ ہے سریہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ محرم 4 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان ہذلی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا اور ان کا سر کاٹ کر غار میں چھپ گئے۔ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا اور جو لوگ تلاش میں نکلے تھے مکڑی کا جالا دیکھ کر واپس ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غار سے باہر تشریف لائے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپ جاتے۔ اسی طرح 23 محرم الحرام کو مدینہ پہنچے اور خالد بن سفیان دشمن خدا کا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور ایک عصا انعام فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس عصا کو پکڑ کر جنت میں چلنا، جنت میں عصا لے کر چلنے والا کوئی شاذ و نادر ہی ہوگا، اور فرمایا یہ عصا قیامت کے دن تیرے اور میرے درمیان ایک نشان ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اس عصا کی حفاظت فرماتے رہے اور مرتے وقت یہ وصیت کی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل اپنے درس میں مکمل کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں اور ان کے مزارات پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمائیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔